بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کے بہت ہی سالوں بعد مجھے اللہ پاک نے ایک بہت ہی خوبصورت اور چاند سا بیٹا عطا کیا تھا، جس کا نام میں نے وقار رکھا تھا۔ میرے بیٹے کی پیدائش پر میرے شوہر اور میں بہت زیادہ خوش ہوئے تھے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ پاک کی دی ہوئی ہر چیز تھی سوائے اولاد کے۔ میں نے اور میرے شوہر نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کی تھی، اس لیے ہم دونوں اپنے رشتہ داروں سے بھی الگ ہو گئے تھے اور الگ ہی اپنی دنیا بسا لی تھی۔ زندگی بہت ہی پرسکون گزر رہی تھی، پر پھر بھی اولاد کی کمی بہت ہی زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ میرے شوہر مجھ سے کبھی بھی اس بات کا ذکر تو نہ کرتے تھے کہ اب ہماری بھی کوئی اولاد ہونی چاہیے، پر میں ان کی دل کی ہر بات سمجھ جاتی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ وہ بھی اب یہی چاہتے ہیں کہ ان کا اکیلا پن دور ہو جائے اور ہماری فیملی مکمل ہو جائے۔ میں نے شہر کی اچھی ڈاکٹرز کے پاس جا کر اپنا علاج بھی کروایا تھا، پر کوئی بھی فائدہ نہ ہوا تھا۔ ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہونے پر جب میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں، تو میں بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ مجھے تو جیسے یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ پاک نے میری سن لی ہے، اور پھر 9 مہینے گزر جانے کے بعد میرا بیٹا اس دنیا میں آ گیا۔ میرا بیٹا جب سے پیدا ہوا تھا، اس کے بعد مجھے بالکل بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ میں اکیلی ہوں، کیونکہ میرا شوہر جب کام پر چلا جاتا تھا تو میں گھر میں بالکل ہی اکیلی ہو جاتی تھی، اور اب میرا بیٹا میرے پاس آ گیا تھا، جس کے ساتھ میں اپنا دل بہلاتی تھی اور سارا دن اس کے ساتھ باتیں کرتی رہتی تھی۔ کبھی اس کے کام کرتی تو کبھی اس کو نہلاتی یا پھر اس کے کپڑے وغیرہ بناتی رہتی تھی۔ جب سے وہ دنیا میں آیا تھا میں بہت ہی مصروف ہو گئی تھی، اور اب مجھے اکیلے پن کا احساس محسوس تک نہ ہوتا تھا۔ اس کے دنیا میں آنے کے بعد وقت کتنی تیزی سے گزر رہا تھا کچھ معلوم نہ ہو رہا تھا۔ جب وہ 18 سال کا ہوا تو میں نے اس کو کہا کہ میں اپنی ایک سہیلی کی بیٹی سے تمہاری شادی کروانا چاہتی ہوں، جو کہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے۔ وہ غریب گھرانے سے ہے اور بہت ہی سگھڑ لڑکی ہے۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ گھرداری بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہے۔ اس کی ماں سے بھی میری بہت اچھی خاصی دوستی ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو، کیونکہ ہم اپنے رشتہ داروں سے بہت ہی پہلے الگ ہو چکے تھے۔ میرے بیٹے نے تو اپنے رشتہ داروں کو کبھی دیکھا تک نہ تھا، کیونکہ اس کے بابا اور میں تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے، یعنی کہ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی تب سے ہی وہ گھر چھوڑ کر آ گئے تھے۔ ان لوگوں نے ہم سے اپنے سارے تعلق ختم کر لیے تھے، اسی لیے میرا بیٹا بھی اپنے رشتوں سے محروم ہو گیا تھا، اور اس نے اپنی زندگی میں سوائے ہم ماں باپ کے اور کوئی بھی رشتہ نہیں دیکھا تھا۔ اسی لیے میں یہی چاہتی تھی کہ اس کی جلد از جلد شادی کر دوں، تاکہ اس کو بھی اپنے کسی رشتے کی کمی محسوس نہ ہو۔ پر میرے بیٹے نے مجھے اسی وقت جواب دے دیا اور مجھے کہا، امی میں کسی غریب لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں کسی امیر خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور آپ میری شادی کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ میں اپنی پسند کی شادی کروں گا، اور جب بھی مجھے کوئی امیر لڑکی پسند آ گئی تو میں آپ کو اسی دن آ کر بتا دوں گا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا تھا کہ بیٹا، امیر گھرانوں کی لڑکیوں کو بہت ہی نخرہ ہوتا ہے، امیر گھرانوں کی لڑکیاں ہمارے جیسے غریب گھر میں کہاں آ کر رہیں گی۔ تم یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو، اور جس لڑکی کے بارے میں تمہیں بتا رہی ہوں تم اس کو ایک بار دیکھ لو، بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور تمہیں پسند آئے گی۔ اس لڑکی میں کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ پر میرا بیٹا میری کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہ تھا، اور وہ اپنی ہی ضد لے کر بیٹھ گیا تھا کہ میں امیر خاندان کی لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ اس کی یہ بات مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو کسی بھی چیز کی کمی کبھی بھی نہیں آنے دی تھی۔ اس کے بابا اس کو ہر وہ چیز لا کر دیتے تھے جس کی وہ فرمائش کرتا تھا۔ ہم بھی اتنے زیادہ امیر تو نہیں تھے، پر پھر بھی اپنے بیٹے کی فرمائش ہمیشہ ہی پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ یہ ہمارا اکلوتا ہی بیٹا تھا، اور ہم نہیں جانتے تھے کہ ہماری طرف سے کبھی بھی اس کا دل دکھے۔ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ اس میں تو ہم دونوں میاں بیوی کی جان بچتی تھی، اور یہی واحد سہارا تھا ہم دونوں کا اس دنیا میں جینے کا۔ مجھے اپنے بیٹے کو سمجھاتے سمجھاتے کافی دن گزر گئے تھے،
پر وہ میری کوئی بھی بات نہ مان رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میرا بیٹا میرے پاس آیا اور آ کے میرے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ امی، میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر لے کے آیا ہوں اور امید کرتا ہوں یہ خبر سن کر آپ بہت ہی خوش ہو جائیں گی، کیونکہ آپ بھی تو یہی چاہتی ہیں کہ میری جلد از جلد شادی کر دیں تاکہ آپ کے گھر میں آپ کی بہو آ جائے۔ اور میں بھی اب آپ کو یہی بتانے لگا ہوں کہ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے جو مجھے بھی بہت پسند کرتی ہے۔ وہ ایک امیر گھر سے ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ان کے گھر چلیں گی اور میرا رشتہ ان سے مانگیں گی۔ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا، میں تو تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، پر اگر ان لوگوں نے مجھے منع کر دیا تو کیا ہوگا؟ میں نے اپنے بیٹے سے وعدہ لے لیا تھا، اگر اس لڑکی کے ماں باپ نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو وہ میری ہی مرضی سے شادی کرے گا میری سہیلی کی بیٹی عظمیٰ کے ساتھ، کیونکہ عظمیٰ ایک بہت ہی اچھی لڑکی تھی اور مجھے بہت پسند تھی۔ میں گھر میں جب بھی اکیلی ہوتی تھی تو عظمیٰ میرے ساتھ آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی، میرے گھر کے کاموں میں میری مدد کرتی تھی، اور مجھے یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ وقار کو بھی پسند کرتی ہے۔ وقار نے مجھے بول دیا کہ ٹھیک ہے امی، ایسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہتی ہیں۔ اگر اس لڑکی کے ماں باپ نے منع کر دیا تو میں آپ کی پسند سے شادی کروں گا، پر مجھے یقین ہے کہ اس کے ماں باپ کبھی بھی منع نہیں کریں گے، کیونکہ وہ لڑکی بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور اس نے مجھ سے پہلے ہی اپنے گھر والوں سے بات کر لی ہے۔ وہ لوگ مان گئے ہیں، بس آپ کے جانے کی ہی دیر ہے۔ پھر تو میں نے بھی اپنے بیٹے کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ تو اور اچھا ہو گیا، اگر وہ لوگ پہلے ہی مان گئے ہیں تو بس جا کر اب شادی کی تاریخ ہی پکی کر کے آئیں گے۔ اور میں اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ ان کا گھر کافی بڑا ایک محل نما بنا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ امیر تھے اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ میرے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے کیسے راضی ہو گئے ہیں، جبکہ ہم تو اتنے زیادہ امیر نہیں ہیں۔ اور اکثر میں نے یہی دیکھا تھا کہ امیر گھرانوں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی برابری کے لوگوں میں ہی شادی کرنا پسند کرتے ہیں، غریب گھرانوں میں تو وہ اپنے بچوں کی شادی بالکل بھی نہیں کرتے۔ یہاں پر تو مجھے تھوڑی گڑبڑ لگ رہی تھی اور مجھے بات بالکل بھی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ خیر، مجھے تو اپنے بیٹے کی خوشی عزیز تھی، اسی لیے میں نے مزید اس بارے میں نہیں سوچا، اور ان لوگوں سے رشتے کے بارے میں جب بات کی تو ان لوگوں نے فوراً ہی حامی بھر لی۔ جب میں نے ان لوگوں سے شادی کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ کچھ ہی دنوں میں ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ لوگ شادی کے خرچے وغیرہ کی کوئی بھی فکر مت کیجیے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ ہم اپنی بیٹی کی شادی بہت ہی اچھے طریقے سے اور دھوم دھام سے کروانا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ پریشان مت ہوئیے گا، ہم سارا خرچہ خود ہی اٹھا لیں گے۔ میں نے بھی ان کو بول دیا تھا کہ میرا بھی اکلوتا بیٹا ہے، میری بھی کچھ ارمان ہیں۔ میں اپنے بیٹے کی شادی پر ہر وہ رسم کرنا چاہتی ہوں جو کہ شادیوں میں ہمیشہ ہی دیکھتی آ رہی ہوں، اس لیے میں شادی میں جلدی نہیں کرنا چاہتی، آرام کے ساتھ کچھ وقت کے بعد ہی شادی کریں گے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ پر پتہ نہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ لوگ میری یہ بات بالکل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور شادی جلد از جلد کرنے کا بول رہے تھے۔ میرا بیٹا بھی بہت زیادہ اتاولا ہو رہا تھا، اسی لیے وہ بھی بول رہا تھا کہ امی، اگر وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیوں منع کر رہی ہیں، آپ بھی ہاں کر دیں۔ مجھے تو اپنے بیٹے کی خوشی ہر بات سے عزیز تھی، اس لیے میں نے بھی ان کی بات مان لی اور انہوں نے شادی کا پورا ذمہ اپنے آپ پر لے لیا۔ ہمیں بس شادی پر آنے کے لیے کہا اور کہا کہ بس آپ آ کر ہماری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ میں جب گھر آئی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں تو اپنے بیٹے کی شادی بہت ہی اچھے طریقے سے اور اپنا ارمان پورا کرنے کا سوچ رہی تھی، پر یہاں تو کام ہی الٹا ہو گیا۔ ان لوگوں نے تو شادی کچھ ہی دنوں میں کرنے کا بولا۔ میں نے آتے ہی اپنی طرف سے تھوڑی بہت تیاری کرنا شروع کر دی اور اپنے محلے میں کچھ عورتوں کو بلایا اور ڈھولکی کی رسم رکھ دی، کیونکہ ہمارے گاؤں کا یہ رواج تھا، شادی کے کچھ دن پہلے ہی ہم ڈھولکی پر گانے گایا کرتے تھے۔ اسی لیے میں نے سوچا اور کچھ نہیں تو یہ تو کر سکتی ہوں۔ میرا اور میرے شوہر کا بہت ہی دل کر رہا تھا کہ ہم اس شادی پر اپنے رشتہ داروں کو بلوا لیں، پر میرے ماں باپ اور میرے بھائی تو مجھ سے اس قدر ناراض تھے کہ وہ میری شکل تک نہ دیکھنا چاہتے تھے۔
اس لیے میں نے پھر اس بات کے بارے میں سوچنا ہی بند کر دیا، کیونکہ میں اپنے شوہر کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ مجھے اداس دیکھ کر اور اداس ہو جاتے تھے، کیونکہ مجھے پہلے بھی اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ وہ بھی اپنے گھر والوں سے دور میری ہی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں میرے بیٹے کی شادی کا دن آ گیا، اور ہم جب شادی کرنے کے لیے وہاں پہنچے جہاں پر ان لوگوں نے ہمیں بلایا تھا، تو ایک بہت ہی خوبصورت ہال سجا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان لوگوں نے اپنی ساری جمع پونجی اس شادی پر ہی خرچ کر دی ہو۔ اتنا اچھا انتظام کیا ہوا تھا، مجھے تو لگ رہا تھا پورا شہر ان لوگوں نے شادی پر بلوا لیا تھا، اور میں تو یہ دیکھ کر شرمندہ ہو رہی تھی کہ ہم تو دلہے والے ہیں، پھر بھی میں کچھ ہی لوگوں کے ساتھ گئی تھی۔ پر خیر، جو میری فیملی تھی میں کیا کر سکتی تھی۔ جب شادی ہو گئی تو میں بہو کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ان لوگوں کو بولنے لگی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رواج ہے کہ ہم اپنی بیٹی کے ساتھ ایک نوکر بھی بھیج دیتے ہیں جو اس کا وہاں پر خیال رکھتا ہے۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ آپ کو نوکر بھیجنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کوئی شکایت نہ ملے گی، کیونکہ یہ میرے بھی اکلوتے بیٹے کی بیوی ہے، میں خود اس کا خیال بہت اچھے طریقے سے رکھوں گی۔ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، میری کوئی بیٹی بھی نہیں ہے، میں آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، اور وہ کبھی بھی آپ سے کوئی شکایت نہ کرے گی۔ پر وہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، وہ لوگ ہر بات میں صرف اپنی بات ہی منواتے، میری کوئی بھی بات نہیں مانتے تھے، اور میں یہ بات ماننے کے لیے ہرگز راضی نہ تھی کہ ہمارے گھر میں کوئی نوکر لڑکا آ کر ہمارے ساتھ رہے۔ مجھے تو گھر میں اکیلے رہنے کی عادت تھی، مجھے کسی اور کا اپنے ساتھ رہنا بالکل بھی پسند نہ تھا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی لڑکی ملازمہ ہے تو آپ اس کو ہی بھیج دیں، میں آپ کے لڑکے ملازم کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ پر ان لوگوں نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا، اور میری بہو خود بھی بہت ضد کرنے لگی کہ میں اسی لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر چلوں گی۔ مجھے تو اپنے بیٹے پر اس وقت بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، جب وہ بھی اسی کی زبان بول رہا تھا، اور مجھے کہہ رہا تھا کہ امی جان آپ کیوں ضد کر رہی ہیں، اگر ان کا نوکر ہمارے ساتھ چل رہا ہے تو چلنے دیں اور آپ مان جائیں۔ مجھے اپنے بیٹے کی یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی، اس کو تو میری بات منوانی چاہیے تھی، الٹا وہ ان کی بات مجھ سے منوا رہا تھا۔ جب اس نے بولا تھا تو پھر میں بھی چپ ہو گئی اور بالکل خاموش ہو کر اپنے گھر چلنے لگی۔ جب ہم گھر پہنچے تو میرا بیٹا اپنی بیوی کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا، اور وہ نوکر ہال میں بیٹھا رہا۔ کچھ ہی دیر گزر جانے کے بعد میری بہو کمرے سے باہر آئی اور اپنے نوکر سے کہنے لگی، اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم اس گھر سے لے سکتے ہو، اس گھر کو تم اب اپنا ہی گھر سمجھو۔ میں اپنی بہو کی یہ بات دیکھ کر بہت ہی حیران ہونے لگی کہ کس طرح وہ اپنی شادی کی پہلی رات ہی اپنے شوہر کو کمرے میں اکیلا چھوڑ کر ایک نوکر کی فکر کرتی ہوئی باہر نکل آئی ہے۔ مجھے اس کی یہ بات بالکل بھی پسند نہ آئی، اور میں نے اس کو جا کر بول دیا کہ تم اندر جا کر آرام کرو، اگر تمہارے نوکر کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ مجھ سے کہہ سکتا ہے، تمہیں اپنی شادی کی پہلی رات ہی اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بیٹے کی شادی کو کچھ دن گزر گئے تھے، پر مجھے اپنی بہو کا رویہ کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ میرا خیال نہ رکھتی تھی یا گھر کا کام نہ کرتی تھی، وہ ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالتی تھی، وہ گھر کے ساتھ ساتھ میرا بھی بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ پر جس لڑکے کو وہ نوکر بنا کر ساتھ لے کر آئی تھی، وہ اس سے کوئی بھی کام نہیں کرواتی تھی، اور الٹا خود ہی اس کا خیال رکھتی تھی، اور اس سے جا کر کھانے پینے کے متعلق پوچھا کرتی تھی۔ جب وقار گھر سے باہر چلا جاتا تھا تو وہ کمرے میں اپنے نوکر کو ساتھ بٹھاتی تھی اور گھنٹوں اس کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی، اور یہ بات مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اپنی بہو کو بہت ہی بار سمجھایا تھا کہ تم اس نوکر کو اپنے گھر واپس بھیج دو، ہمارے گھر میں صرف 4 ہی تو افراد ہیں، ہماری کون سی اتنی بڑی فیملی ہے جو ہمارے گھر کا کام ہم سے نہیں ہوگا، تم اس کو واپس بھیج دو۔ اگر تم سے گھر کا کام نہیں ہو پایا تو میں بھی تمہاری مدد کر دیا کروں گی، پھر تم اس لڑکے کو واپس بھیج دو۔ پر میری بہو میری بات ماننے کے لیے ہرگز راضی نہیں تھی، اور جب بھی میں اس کو گھر بھیجنے کے بارے میں بات کرتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی۔ اب تو میں نے بھی بہو کو کہنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ تو میری کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔
اس نوکر جس کا نام عادل تھا وہ اب ہمارے گھر کو بالکل ہی اپنا گھر سمجھتا تھا۔ اب تو مجھے ایسا بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ اس گھر کا نوکر ہے، اب وہ ہمارے گھر کا فرد لگنے لگا تھا۔ اس نوکر جس کا نام عادل تھا وہ اب ہمارے گھر کو بالکل ہی اپنا گھر سمجھتا تھا۔ اب تو مجھے ایسا بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ اس گھر کا نوکر ہے، اب وہ ہمارے گھر کا فرد لگنے لگا تھا۔ اس نوکر کا ہمارا پورا گھر سنبھالنا اور ہماری اتنی خدمت کرنا مجھے صحیح نہیں لگ رہا تھا، اور مجھے شک ہو رہا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اب تو وہ نوکر سارا دن میری خدمت میں لگا رہتا اور مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ بھی میری بہو اور اس نوکر کی کوئی چال ہے، کیونکہ مجھے اس نوکر کے ساتھ شکایت تھی اور میں اس کو گھر میں رکھنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اب وہ میرا دل جیتنے کے لیے ہی ایسا کرتا ہے۔ پر عجیب بات یہ تھی کہ بہو جب بھی اپنے میکے جاتی تھی تو یہ لڑکا اس کے ساتھ وہاں نہیں جاتا تھا اور وہ اس کو یہیں پر چھوڑ کر جاتی تھی۔ چاہے وہ جتنے بھی دن اپنے میکے میں رہتی تھی تو یہ لڑکا یہیں پر رہتا تھا اور وہ بہو کے میکے جانا بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ میں اس کو کئی بار کہتی تھی کہ بیٹا تم بھی بہو کے ساتھ چلے جایا کرو اور وہاں پر اس کا خیال رکھا کرو، کیونکہ تم تو اسی کے ساتھ آئے ہو اور اس کی خدمت کے لیے ہی یہاں پر ہو۔ پر وہ میری یہ بات بالکل بھی نہیں مانتا تھا، اور جب بھی میں یہ کہتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا تھا اور ہمارے گھر سے بالکل بھی نہ نکلتا تھا۔ مجھے تو اس کی موجودگی اپنے گھر میں بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ بہو جب میکے سے واپس آتی یا پھر کہیں بھی جاتی تھی تو اس نوکر کے لیے ڈھیروں سامان، کپڑے، جوتے اور بہت ساری خریداری اس نوکر کے لیے کر لاتی تھی، جتنا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بھی نہیں کرتی تھی۔ میری بہو کا اس نوکر کا اتنا خیال رکھنا اور اس کی اتنی فکر، اس کو اتنے تحفے دینا مجھے بالکل بھی پسند نہ تھا، اور اب تو مجھے اس پر شک نہیں بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ ان دونوں کا کوئی چکر ضرور ہے۔ میں یہ جاننا تو ضرور چاہتی تھی کہ آخر ان دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے، پر وہ مجھے جاننے کا کوئی بھی موقع نہیں دیتے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے سے کئی بار اس معاملے میں بات کی تھی کہ بیٹا اس لڑکے کو روانہ کر دو، مجھے اس کی موجودگی یہاں پر بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور اپنی بیوی کو بھی سمجھاؤ کہ نوکر کی فکر کرنا بند کر دے۔ پر میرا بیٹا میری بات ماننے کے لیے تیار نہ تھا، پر میں بھی اس کو صاف نہیں کہہ پاتی تھی کہ مجھے تمہاری بیوی اور اس لڑکے کا چکر لگتا ہے، کیونکہ میں اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پر میں اپنے بیٹے کو جتنا بھی سمجھاتی تھی وہ میری بات نہیں سمجھ پاتا تھا، اور مجھے اس بات پر اور بھی زیادہ فکر ہوتی تھی کہ میں کس طرح اس لڑکے کو اپنے گھر سے نکالوں، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میری بہو صرف میرے بیٹے کا خیال رکھے اور اسی کی فکر کرے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کو تو صرف اس نوکر کی فکر رہتی تھی اور اسی کا ہی خیال رکھتی تھی۔ ایک دن 2 بجے میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی، اور جیسے ہی میں باہر ہال میں آئی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور میں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میری بہو اس لڑکے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی۔ جب میں نے اس کو بولا کہ بہو یہ کیا کر رہی ہو، تو وہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی اور پریشان ہونے لگی۔ میں نے بہو کو کہا کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، اور مجھے تم دونوں پر شک تھا کہ تمہارا اور اس لڑکے کا ضرور کوئی چکر ہے، اسی لیے تم اس کے لیے اتنی فکر مند رہتی ہو۔ تو میری بہو یہ بات ماننے سے مکر گئی اور کہنے لگی ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ میں نے اپنی بہو کو کہا کہ میں اندھی نہیں ہوں، میں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ کیا تھا، تم اس بات سے بالکل بھی مکر نہیں سکتی۔ اب کیونکہ میں نے تم دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، کوئی بھی شادی شدہ لڑکی کسی غیر مرد کو اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھلاتی، جس طرح تم اس لڑکے کو کھانا کھلا رہی تھی۔ اسی لیے تم بہانے بناتی تھی کہ یہ لڑکا ہمارے گھر سے نہ جائے۔ میری باتیں سنانے پر تو میری بہو زاروں کے تار رونے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ امی جان چپ ہو جائیں، مہربانی کر کے چپ ہو جائیں، ورنہ وقار اٹھ جائیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا۔ تو میں نے اپنی بہو کو کہا کہ چلنے دو وقار کو پتہ، اگر اس کو پتہ نہ بھی چلا تو میں خود ہی جا کر اس کو بتا دوں گی۔ اور تم کیا سمجھ رہی ہو میں اپنے گھر میں ایسی باتیں برداشت کروں گی؟ ہرگز نہیں ہوگا ایسا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اس بات کے بارے میں وقار کو پتہ نہ چلے تو تمہیں ابھی اسی وقت اس لڑکے کو ہمارے گھر سے نکالنا ہوگا۔ میں اس کو اب مزید 1 منٹ کے لیے بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میری بہو پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ رو رہی تھی، اور اس لڑکے کے جانے کی بات سن کر تو وہ پریشان ہونے لگی۔ میری بہو نے مجھے بتایا کہ امی میں آپ کو بتاتی ہوں
کہ میں اس لڑکے کے بارے میں اتنا پریشان کیوں ہوتی ہوں۔ آپ جو کچھ بھی سمجھ رہی ہیں غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ لڑکا میرا بھائی ہے اور میں اس کی بہن۔ یہ بات سننے کے بعد تو میں بہت ہی حیران ہو گئی اور اپنی بہو کو کہنے لگی کہ تم کیا بول رہی ہو کہ یہ لڑکا تمہارا بھائی ہے؟ تم نے تو بولا تھا کہ یہ تمہارا نوکر ہے اور تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ میری بہو نے مجھے بتایا کہ میرے بابا نے ہمارے گھر کی ایک ملازمہ سے شادی کر لی تھی اور یہ بات امی کو معلوم نہیں تھی۔ ان دونوں نے چھپ کے شادی کی تھی اور ان کا بیٹا پیدا ہوا۔ عادل کے پیدا ہونے کے کچھ وقت بعد ہی امی کو ان دونوں کے رشتے کے بارے میں پتہ چل گیا اور میری امی اور میرے بابا کا بہت ہی زیادہ جھگڑا ہوا۔ امی تو گھر چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہو گئی اور بابا نے امی کو سمجھایا کہ تم گھر چھوڑ کر مت جاؤ، میں اس عورت یعنی ہماری ملازمہ جو بابا کی بیوی تھی اس کے ساتھ رشتہ ختم کر دیتا ہوں۔ عادل کی ماں تو یہ بات سن کر صدمے میں آ گئی اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کہ بابا اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ کہاں جائے گی چھوٹے سے بچے کو لے کر جو کہ بابا کی اولاد تھی۔ امی تو ان کی شادی یعنی ان کے نکاح کو بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھی اور امی نے بابا کو کہا تھا کہ تمہارا اس عورت کے ساتھ ناجائز رشتہ ہے اور یہ بچہ بھی ناجائز ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہ تھا۔ عادل کی ماں تو یہ صدمہ بالکل بھی برداشت نہیں کر پائی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ عادل کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا اور امی اس کو اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں عادل سے 5 سال بڑی ہوں اور میں نے بچپن سے ہی عادل کی ذمہ داری خود پر لے لی تھی کیونکہ میرا کوئی بھی بھائی نہ تھا، اور عادل کے ہونے کے بعد میں بہت زیادہ خوش ہوئی تھی کہ اب میرا بھائی بھی ہے، پر میری ماں اسے اپنا بیٹا ماننے کے لیے راضی نہ تھی۔ عادل کو میں نے اور بابا نے مل کر پالا تھا اور امی نے آج تک عادل سے بات تک نہ کی تھی۔ امی ہمیشہ ہی مجھے کہتی تھی کہ جب بھی تمہاری شادی ہو جائے گی تو اس مصیبت کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا، کیونکہ میں اس کو اپنے گھر میں ہرگز نہیں رکھوں گی۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک غریب لڑکے سے شادی کروں گی جن کے گھر میں کوئی بھی نوکر نہیں ہوگا، اور عادل کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور اپنے سسرالیوں کو یہی کہوں گی کہ یہ میرا نوکر ہے اور میرے ساتھ ہی رہے گا۔ آج اچانک ہی یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کیونکہ بابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ تم یہ بات کسی کو بھی مت بتانا کہ عادل میرا بیٹا ہے، ورنہ ان کی بہت بڑی بدنامی ہو جائے گی کہ انہوں نے ایک ملازمہ کے ساتھ بہت ہی بڑی ناانصافی کی اور ان کو ان کا حق نہیں دے پائے، کیونکہ بابا سمجھتے تھے کہ عادل کی ماں کی موت کے ذمہ دار بھی وہی ہیں۔ میری بہو نے اس رات مجھے بتایا کہ عادل کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا، ہر رات کو اس نے کھانا تک نہیں کھایا تھا، وہ الٹیاں کر رہا تھا۔ اسی لیے میں اس کا خیال رکھنے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آ گئی اور اس کو کھانا کھلانے کے بعد دوائی دینے کا سوچ رہی تھی کہ اچانک آپ نے مجھے دیکھ لیا۔ میں نے اپنی بہو سے کہا کہ بیٹا تم دونوں کا رشتہ تو بہت ہی پاک ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے تم دونوں پر شک کیا۔ عادل تو واقعی میں بہت ہی اچھا لڑکا ہے اور وہ میرا خیال بھی بہت رکھتا تھا، بس اگر تم اس رشتے کے بارے میں پہلے ہی مجھے بتا دیتی تو میرے ذہن میں اتنا گندا شک پیدا ہی نہ ہوتا۔ تم تو میری بیٹی ہو، تم مجھے اپنی ہر بات بتا سکتی ہو، تم بہت اچھی ہو، اور تم کیوں لوگوں کو یہ بات بتانے سے ڈرتی ہو کہ عادل تمہارا بھائی ہے؟ لوگوں کا تو کام ہی باتیں بنانا ہے، اگر لوگوں سے ڈرو گی تو دنیا میں کیسے جی پاؤ گی؟ اس رات میں نے اپنی بہو کو سمجھایا تھا کہ اب عادل کو اس گھر کا نوکر کوئی بھی نہیں سمجھے گا۔ آج سے عادل کو میں اپنا بیٹا بناتی ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے۔ عادل کو میں نے کہا تھا کہ تم بھی مجھے اپنی ماں کہہ کر بلایا کرو، آج سے میں ہی تمہاری ماں ہوں اور تم خود کو اناتھ مت سمجھنا۔ میری اس بات سے عادل اور میری بہو دونوں کو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی اور میں نے دونوں کو ہی اپنے بچے سمجھ کر گلے سے لگایا تھا۔ پھر تو میں نے خود ہی عادل کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور اس کو بخار کی دوا بھی پلائی۔ عادل پہلے تو ہمارے ہال میں نیچے زمین پر ہی سوتا تھا، پھر میں عادل کو اپنے ایک کمرے میں لے گئی اور اس کو بول دیا کہ آج سے یہ کمرہ تمہارا ہے، تم یہیں پر رہا کرو۔ صبح ہوتے ہی میں عادل کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی اور اس کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، جس کے بعد ڈاکٹر نے عادل کو دوائیاں لکھ کر دی۔ میں نے گھر آتے ہی عادل کو وہ دوائیاں کھلائیں اور 1-2 دن میں ہی عادل بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں نے یہ ساری بات اپنے شوہر اور وقار کو بھی بتا دی اور ان دونوں نے بھی میری بہو کو بولا تھا کہ بیٹا یہ کوئی چھپانے والی بات نہیں تھی، تم کیوں ڈر رہی تھی اس بات سے کہ اگر تم ہمیں بتا دیتی کہ عادل تمہارا بھائی ہے تو ہم اس کو اپنے گھر میں نہ رکھتے۔
بہو نے جب یہ ساری بات اپنے والد صاحب کو بتائی تو ان کو بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی، اور وہ بول رہے تھے کہ جیسے آپ سوچتی ہیں کاش میری بیوی بھی ایسا ہی سوچتی اور عادل کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھنے کے لیے راضی ہو جاتی تو میرا بیٹا بھی میرے ساتھ رہتا۔ پر وہ ماننے کے لیے ہرگز راضی نہ تھے۔ وہ کہتی ہے اگر یہ بیٹا ہمارے گھر میں رہے گا تو میں ہی گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ وقار عادل کو اب اپنے ساتھ اپنے ہی دکان پر لے جاتا تھا اور دونوں بھائی مل کر کام کرتے اور ساتھ میں بہت ہی خوش رہتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔